جڑا بندہ تھکا بیٹھا ہاتھ کھڑا کرے گا ماشاءاللہ. تے من جو ٹائم عطا فرمایا گیا تقریباً 10 بجے دا ٹائم ہے سی تے میں انشاءاللہ اپنے وعدے دے مطابق 10 بجے رائٹ پہنچ گیا. تے یہ ہن محفل جانے تے محفل والے بندے جانے یا پھر جنہ دی محفل سونا مصطفیٰ ہے قبول تو نہ کرنی ہے سونے رب قبول کرنی تے انشاءاللہ لیٹ سویر ہو جاندی ہے. لیکن احتیاط کرنی چاہیے کہ وقت دی پابندی جڑی ہے وہ بڑی لازمی ہوندی ہے. جڑا بندہ وقت دی قدر نہیں کردا پھر وقت بھی او دی قدر نہیں کردا. اج تسی وقت دی قدر کرو گے کل نو وقت بھی تھوڑی قدر کرے گا. ظاہری سمپل سی بات ہے فطرتی طور پر انسان کا یہ مطلب معاملات ہوتے ہیں کہ آج اگر ان کو آپ نے انوائٹ کیا ہے وہ محفل میں آئے ہیں کل اگر فرض کرنے مثال کے طور پر ضرورت پیش آئے گی یا محفل کا سلسلہ ہوگا وہ سب سے پہلے آپ کو یہ کہے گا ہاں بھئی ٹائم پہ پڑھاؤ گے تو میں آؤں گا. فطرتی طور پہ میں بات کر رہا ہوں ویسے یہ کوئی شرع کا مسئلہ نہیں ہے. یہ انسان کی اپنی فطرت ہوتی ہے تو چاہیے کہ انسان کو جو ہے وہ معاملات اس کے جو ہے وہ درست ہونے چاہیے. ماشاءاللہ مجمع جو ہے وہ کافی خوبصورت ہے باذوق ہیں اللہ آپ کا ذوق سلامت رکھے. اور پھر باذوق کیوں نہ ہوں کہ جن کا ذکر ہو رہا ہے ان کی آل تشریف فرما ہو. ماشاءاللہ باذوق تو ہونا ہی ہے ذوق تو ہونا ہی ہے الحمدللہ. چلیں سلسلہ شروع کرتے ہیں تو کچھ ہی منٹوں میں انشاءاللہ اپنی حاضری کو مکمل کروں گا. کوئی تاخیری والا معاملہ نہیں ہوگا کہ میں بہت وہ سر پہ ہاتھ رکھ کے میں آپ کو بڑی سر سناؤں گا یہ شعر شاعری ہوگی. بس موقع کی مناسبت سے انشاءاللہ چند گزارشات جو ہیں وہ آپ کی خدمت پہ پیش کرنا چاہوں گا. اگر قبول کر لیں گے تو آپ کی مہربانی ہوگی نہیں قبول کریں گے تو پھر بھی مہربانی. ہاں یہ تو سودے جو ہیں وہ مطلب سینہ بسینہ فیض چلنے والے ہیں. اگر فیض جو ہے وہ اگر لے لے کوئی تو اس کا اپنا فائدہ ہے نہیں لے گا تو اللہ اس کی بھی حاضری قبول فرمائے. توجہ ہے میری طرف تو کہیے سبحان اللہ. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد صلى الله عليه وسلم ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله مولانا العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اس آیت کریمہ تے ویسے دسنا تو نہیں چاہیے کیونکہ جیڑا نعت خان آوے جیڑا مولوی آوے زندگی گزر گئی ہے اس آیت میں سنتے ہوئے ہیں جے پھر بھی چپ بنا ہے تو پھر محفل چان دا فائدہ کی جنہوں ایک آیت دا مطلب نہیں یاد ہویا کہ اس آیت دا مطلب کی ہے. اس آیت دا مطلب ہے جتھے پڑھی جائے فوراً یہ آیت مکمل ہونے کے بعد حضور دی ذات تے درود پڑھنا چاہیے.
گاج کے پڑھو جی میں سنی پڑھ دینے الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نور اللہ۔ حسب عادت انشاءاللہ 2 تو 3 اشعار ہے کلام دے پیش کروں گا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ لے آپ دا لکھے ہویا بہت پیارا کلام جنوں قصیدہ نور آکھیا جاندہ ہے۔ تو انشاءاللہ پڑھو گے تو تانوں بھی ثواب ملے گا انشاءاللہ، تو میں تو پھر پڑھنا ہی۔ اللہ سارے نو برکت عطا فرمائے۔ صبح ہو طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا۔ صبح ہو طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا۔ صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ اور ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا۔ بڑے بڑے فتنے اٹھ دے پہلے، بڑے بڑے لوگ گلنا پہ کر دینے۔ اعلیٰ حضرت نے لکھیا ہے ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا۔ حضور دے پہلے زمانے دی بات ہو جاوے یا ہون زمانے دی بات ہے، جڑا فتنہ ہے وہ فتنہ ہی ہے، جڑا گناہ جڑی برائی وہ برائی ہے۔ کہ اعلیٰ حضرت اسے والی اشارہ فرمایا کہ ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا۔ تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا۔ تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا۔ اور تیری نسلیں پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور۔ ہونا کھن جناب حضور نور نہیں، حضور دی ذات نور نہیں، وہ تو بشر نہیں۔ میں خیال حضرت آندے نے حضور نہیں، اونا دی نسل چو جڑا بچہ ہو جاوے او بھی نور ہے، تو حضور دی گل پیا کرنا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرمایا اونا دی نسل چاہونا اللہ بچہ بچہ نور ہے۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔
سب گھرانہ نور کا۔ الحمدللہ الحمدللہ، سارے آکھو سبحان اللہ۔ میرے نال ایک مہمان تشریف لے آئے نے تے وہ فرمائش کر رہے سی کہ ایک شعر تساں جڑا ہے اس نات دا ہی سنانا ہے جڑی میں انہوں نے اگے سنائی سی، وہ جو ہے میرے یال تے وہ بھی ساڑھے عقیدے دیئے، تو دا ایک شعر میں سنانا ہے برکت واسطے۔ شروع سے پوری امت نے پکارا یا رسول اللہ، شروع سے پوری امت نے پکارا یا رسول اللہ، بڑی تحقیق سے ہم نے پکارا یا رسول اللہ۔ اور بہت خوبصورت شعر ہے کہ شفاعت قاسمی ہوگی حشر میں دیکھ لینا تم، انہاں دی شفاعت کوئی نہیں، وہ کانٹ پیچھے دا انہوں نے علم نہیں، حضور نور نہیں، حضور دا علم تے جناب عام زیاد بکر ورگا علم ہے، میں کہا انہوں دی نہیں۔ اگلا شعر سن، شفاعت ہونی کی دیئے، شفاعت قاسمی ہوگی حشر میں دیکھ لینا تمہیں، لگایا ہوگا جس نے بھی یہ نعرہ یا رسول اللہ، لگایا ہوگا جس نے بھی یہ نعرہ یا رسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام سید الانبیاء تاجدار بطحا سرور کائنات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو بعد دعا گوں ہاں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حق سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے، سانو سارے انو حق سچ سن کے اس تے عمل پیرا ہونے دی توفیق اور شہادت عطا فرمائے۔ حضور علیہ السلام دو غلاموں، محفل سجانے دا مقصد ہی ہوندہ ہے کہ ساڑھے تے اللہ اور اللہ دا رسول راضی ہو جائے۔ یہ کسی کو منہ دکھانا نہیں ہوتا کہ میں کسی کو منہ دکھانے کے لیے آیا ہوں، محفل میں آؤں گا تو بندہ راضی ہو جائے گا، نہیں آؤں گا تو بندہ ناراض ہو جائے گا۔ بندے کی فکر نہیں کرنی چاہیے، اللہ اور اس کے رسول کی فکر کرنی چاہیے کہ یار میرے جانے سے اگر اللہ اور اس کا رسول راضی ہو جاتا ہے تو میں 100 مرتبہ بھی جانے کے لیے تیار ہوں۔ حضور کی محفل میں آیا کریں، یہ حضور کی محفل میں آنا حضور کے ساتھ محبت کی دلیل ہے کہ آپ کو حضور علیہ السلام سے پیار کتنا ہے، حضور سے محبت کتنی ہے، حضور سے الفت کتنی ہے۔ تو شوق و محبت کے ساتھ شرکت کیا کریں اور محفل میں شرکت کریں، اور جس کی محفل میں شرکت کر رہے ہیں ان کے فرمان کو بھی ملوز خاطر رکھا جائے کہ حضور کا فرمان کیا ہے، ہم نے زندگی کس طرح گزارنی، ہمیں پیدا کس وجہ سے کیا گیا، کس لیے پیدا کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، فرمایا کہ میں نے انسانوں کو اور جنوں کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ قرآن کا فیصلہ ہے۔ ہم محفلیں تو بڑی بڑی جناب والا جھوم کے سناتے ہیں، محفلیں تو ہم بڑی جناب والا پورے پروٹوکول کے ساتھ بڑے اہتمام کے ساتھ سجاتے ہیں، لیکن کیا جس کی محفل سنا رہے ہیں، جس کی محفل سجا رہے ہیں، اس کی محفل اس سرکار کے فرمان پر بھی ہم نے عمل کیا یا نہیں کیا؟ فجر کی نماز کون کون پڑھے گا انشاءاللہ جا کے؟ سارے نہ پڑھنی اور با جماعت ادا کرنی، سمجھ آ رہی بات کی؟ یہ صرف محفل سجانا یہ مستحب کام ہے،
اور ایسا سنی نہیں ہوتا کہ جو فرض پر مستحب کو ترجیح دے. فرض اعلیٰ ہوتا ہے، فرض کا مرتبہ اور فرض کا مقام سب سے اعلیٰ ہے. مستحب کا مقام اتنا نہیں ہے. مستحب تو مستحب ہے، کر لو گے تو ثواب ہے، نہیں کرو گے تو گناہ نہیں ہوگا. پوچھا نہیں جائے گا کہ ہاں بھائی سنائیں عمران بھائی آپ نے محفل سجائی تھی کہ نہیں سجائی تھی، آپ نے وہ جلسہ کیا تھا کہ نہیں کیا تھا. نہیں، نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا. سمجھ آ رہی بات کی نہیں آ رہی؟ وہ بندہ بولے جو خالصتاً حضور کے لیے آیا ہے. سمجھ آ رہی بات کی؟ اور میلاد شریف کے حوالے سے چند گزارشات کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ جو میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے اس کے تحت جو ہے وہ ایک دو باتیں عرض کر کے میں اجازت چاہوں گا. تو آپ یہ نہ سمجھے کہ ماشاءاللہ یار بڑے دن دا کال کیتی ہے، بڑے دن دا رابطہ کیتا ہے، تو مولوی صاحب آئے تو صرف جناب دو چار گلہ کر کے چلے گئے. یہ دو چار باتیں ہماری اگر حضور کی بارگاہ میں مقبول ہو جائیں نا، رب کعبہ کی قسم ہے ساری رات محفل سے جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ قبول ہو جائیں تو بیڑا پار ہو جائے گا. محبت کی باتیں، علم کی باتیں، فکر سمجھانی چاہیے. یہ نہیں کہ میں اتنے ہاتھ رکھا تو تانوں سر سناواں. سر میں کیا رکھا ہے؟ کو فکر سنائیں، فکر سمجھائیں، اور آپ بھی فکر سمجھا کریں. ایسوں کو نہ سنیں کہ جو آپ کی ایمان کا بیڑا غرق کرے. ایسوں کو نہ سنیں کہ جس کے سننے سے آپ آگے کی بنسبت اور بد عمل ہو جائیں. یہ کون سی بات ہے؟ یہ کون سا دین ہے؟ یہ کون سا درس ہے بھئی کہ جس کے سننے سے آپ جناب والا نمازیں چھوڑ رہے ہیں، جس کے سننے کی وجہ سے آپ روزے ترک کر رہے ہیں، جس کے سننے کی وجہ سے حضور کی تعلیمات کو ترک کر رہے ہیں. نہیں، حضور کا درس یہ آپ کو سبق نہیں دیتا کہ صرف محفلیں سنو اور محفلوں تک کی محدود ہو جاؤ. یقین جانیں قبلہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ تشریف فرمائے، اللہ ان کے اوپر رحمتیں فرمائے اور ان کا صدقہ ہمارے سروں پر تدائر قائم و دائم رکھے. الحمدللہ الحمدللہ ان کے بڑے بھی ہیں، یہ بھی ہیں، ماشاءاللہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے. تشریف فرمائے. بات کر رہا ہوں اسی محفل میں ایسے حضرات بھی موجود ہوں گے کہ جو 12 ربیع الاول کے اوپر جناب والا جب 12 ربیع الشریف کا دن آتا ہے تو بوکا سجاتے ہیں. سجاتے ہو کہ نہیں سجاتے بھئی؟ سچی سچی گل کرنی ہے. کس نیت کے ساتھ سجاتے ہو بھئی؟ کس نیت کے ساتھ سجایا جاتا ہے؟ کہ حضور راضی ہو جائیں. یہ مجھے قرآن اور حدیث میں سے دکھا دو کہ جو طریقہ یہ حضور نے بتایا ہو کہ ہاں بھی اس طریقے کے ساتھ آپ نے سجانا ہے تو میں راضی ہو جاؤں گا. دکھائیں مجھے. قرآن کی بات کرو، حدیث کی بات کرو، جو سیدھی بات ہے. بخاری شریف کے حدیث پاک فرمایا کہ ہر نیا کام بدعت ہے، اور ہر بدعت جو ہے وہ جہنم میں لے جانے والا کام. لیکن یہاں پر آ کر پھر بدعت کی دو قسمیں بن جاتی ہیں. ایک بدعت سیئہ ہوتی ہے اور ایک بدعت حسنہ ہوتی ہے. بدعت حسنہ جو ہے وہ اچھی بدعت ہے، اور جو بدعت سیئہ ہے وہ بری بدعت ہے. بری بدعت، بدعت کا معنی کیا ہے؟ نیا کام. یاد کر کے جانا ہے بدعت کا کیا معنی؟ کوئی نئی چیز، کوئی نیا کام، کوئی نئی شے دین میں ایجاد کر دینا. یہ کیا ہے؟ بدعت. کیا ہے؟ بدعت. نیا کام ایجاد کر دینا. تو پھر اس کی دو قسمیں علماء نے بیان فرمائی. ایک ہوتی ہے اچھی، ایک ہوتی ہے بری. تو ایسی بدعت بالکل 100% جائز ہے کہ جو قرآن اور حدیث کے ساتھ ٹکرائے نہیں. اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ ایسی بدعت جو قرآن اور حدیث کے ساتھ ٹکرائے، آپ اس کے ذریعے اپنے رب کو اور اللہ کے رسول کو راضی نہیں کر سکتے. یاری بات کی. ایسی بدعت کو جو قرآن و حدیث کے ساتھ ٹکرائے، جو شرع کے ساتھ ٹکرائے، آپ ایسی بدعت کے ذریعے، آپ ایسے جشن اور آپ ایسے ذوق کے ذریعے، ایسے اپنے پیار کے ذریعے حضور کو راضی نہیں کر سکتے، نہ ہی حضور راضی ہوں گے. جس طرح میں آپ کو لے جانا چاہ رہا ہوں آپ سمجھنے کی کوشش کریں. یہ کوئی دین نہیں ہے. اس کو کون کہتا کہ ہاں بھی اس کے ذریعے حضور راضی ہوتے ہیں؟ دین سے جو باغی ہو کر کام کیا جائے، کیا اس سے حضور راضی ہو جائیں گے؟ جس میں دین کی مخالفت ہے. بوکا سجانا کہاں سے ثابت ہے؟ مجھے دکھائیں قرآن و حدیث سے کوئی اقوال امت کسی ولی کا قول ہی دکھا دیں. یہ کون سی بات ہے بھئی؟ عورتیں بھی آ رہی ہیں، بچیاں بھی آ رہی ہیں، ٹھیک ہے، سارے اس میں مکس معاملہ ہوا ہے، مرد عورت بالکل اکٹھے ہیں. یہ کون سی کہاں کی دین ہے اور کہاں کا یہ اسلام ہے؟ اس سے حضور نے منع فرمایا ہے. اور ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے اور ایسے معاملات بھی نہیں کرنے چاہیے. ہمارے چنیوٹ کے اندر پتہ نہیں کتنے بوکے سجائے جاتے ہیں. کہاں سے ثابت ہے؟ کس نے کہا ہے کہ یہ کرو؟ کسی مولوی سے سنا ہے آپ نے؟ علماء کو بیان کرتے ہوئے سنا کہ ہاں بھئی جی بوکا نہ سجایا او دا میلاد ہی کوئی نہیں؟ سنا ہے کبھی؟ کس نے کہا ہے آپ کو بوکا سجائیں؟
بات سمجھنے کی ہوتی، بات جو درست ہو وہ کام کرنا چاہیے۔ بوکا سے جاتے ہیں، وہاں لڑکے بھی آتے ہیں، مرد بھی آتے ہیں، عورتیں بھی آتی ہیں، جوان بچیاں بھی آتی ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ شرع کا کام ہے، یہ شرع کا حکم ہے۔ یہ قرآن و حدیث میں اس کی ترجیح دی گئی ہے، اس کو حکم دیا گیا ہے کہ ہاں بھی یہ کرو۔ یاد رکھنا، کتا جو ہے وہ ناپاک نہیں ہوتا۔ کیا ہے؟ کتا ناپاک نہیں ہوتا۔ کتا اگر گیلا ہو جائے تو وہ ناپاک ہو جاتا ہے، یا اس کا لواب جو تھوک ہے اس کا وہ آپ کے جسم کے ساتھ، آپ کے کپڑوں کے ساتھ لگ جائے تو آپ کو کپڑے بدلنے پڑیں گے۔ لیکن میں بات آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، سمجھیے گا کہ کتا جسم کے ساتھ لگے، ناپاک گیلا اور اس کا لواب لگ جائے تو وہ بندے کو ناپاک کر دے گا۔ لیکن ایک سور جو ہے وہ گیلا نہیں، اگر سوکھا بھی آپ کے کپڑوں کو لگ جائے گا تب بھی آپ کے کپڑوں کو ناپاک کر دے گا۔ بات سمجھنی، کتا جو ہے گیلا نہ ہو، کپڑوں کے ساتھ لگ جائے، آپ ناپاک نہیں ہوں گے۔ شرط یہ ہے کہ اس کے جسم پر نجاست نہ لگی ہو۔ سور جو ہے چاہے گیلا ہو چاہے سوکھا ہو وہ ناپاک ہے۔ لیکن حضور علیہ السلام کا فرمان سنتے جائیں، فرمایا گیا کہ اگر سور جسم کے ساتھ ٹچ ہو جائے یہ صرف اور صرف ناپاک کرتا ہے، گناہگار نہیں کرتا۔ لیکن اے مسلمانوں سمجھ کے جانا، حضور کا فرمان ہے، فرمایا کہ اگر نامحرم مرد نامحرم عورت کے ساتھ ٹچ ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی سارے اعمال غارت کر دیتا ہے۔ اس پہ وہ ناپاک نہیں ہوگا بلکہ گناہگار ہوگا، اللہ ناراض ہوگا۔ تو یہ ایسے بوکوں پر کیا ہوتا ہے؟ مرد و عورت اکٹھے ہوتے ہیں، آپس کے اندر جناب والا طرح طرح کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، اس سے حضور راضی نہیں ہوں گے۔ یہ الہی رب کے تبارک و تعالیٰ کے قہر کو دعوت دینے والی بات ہے۔ یہ شکر کریں حضور کا صدقہ ہے کہ ہم پر عذاب نازل نہیں ہوتے۔ جیسے ہمارے کام ہیں، رب کعبہ کی قسم ہے ایک سیکنڈ بھی نہ گزرے حضور کا رب کا جو ہے وہ عذاب ہم پر نازل ہو جائے۔ تو یہ میلاد نہیں ہے۔ اسی وجہ سے تو مخالفین جو ہیں وہ ہمارے اوپر اعتراض کرتے ہیں، ہاں بھئی آپ کے لوگ ہیں، آپ کی جناب والا مسلک کے لوگ ہیں، آپ کی جماعت کے لوگ ہیں کہ جو ایسے معاملات کرتے ہیں، ایسی جناب والا وہ ناجائز کام کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے وہ ہمارے میلاد پر جناب والا وہ اعتراضات کرنے شروع ہو جاتے ہیں جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ خدا را میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں اور یہ میری التجا ہے، اس کو سمجھیں، دین کو اشاعت کریں، دین کی جو ہے وہ ترجیح کریں، دین کو پھیلائیں، دین کو سمجھیں، دین کا پیغام آگے پھیلائیں۔ یہ کوئی دین نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی بات کی؟ نیت کریں انشاءاللہ، کوئی بھی جو آج اس محفل میں موجود ہے انشاءاللہ گھر میں جا کر ایسی تبلیغ کریں کہ ہاں بھائی آئندہ کے بعد کوئی بھی بوکے پر نہیں جائے گا، بالخصوص اپنی عورتوں کو بھی نہیں لے کے جانا۔ اور حدیث پاک میرے ذہن میں آ رہی ہے، ایسے مرد کو شاہ جی دیوس کہا گیا ہے کہ جو اپنی عورتوں پر حکمرانی بھی کرتا ہو اور اس کا چلتا بھی ہو، حکم چلاتا ہو، اور ایسی عورت کہ جو اپنے مرد کی بات مانتی بھی ہے، اس کے باوجود اگر مرد اپنی عورت کو منع نہیں کرتا تو اس کو دیوس کہا گیا ہے۔ اور دیوس کے بارے میں حضور کا فرمان ہے کہ یہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ 3 شخص حضور نے ایسے بیان فرمائے کہ جو جنت میں داخل نہیں ہو سکتے، ماں باپ کا نافرمان اور شرابی، اور تیسرا یہ دیوس ہے جس کو حضور نے فرمایا کہ یہ جنت میں کبھی داخل نہیں ہو سکتا، کہ جو اپنی عورتوں کو قابو کر سکتا ہو اور اس کے باوجود قابو کرے نہ، وہ جنت میں نہیں داخل ہو سکتا۔ میلاد منا کے آپ کہتے ہو میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا، ادھر سے میلاد منائیں اور ادھر سے جناب والا دین کی دھجیاں اڑائیں، شرع کے جناب والا عزت کو اور ان کے حکم کو پیمال کریں، ایسی بات نہیں ہے۔ سنیوں پکے سنی بن جاؤ، دبڑ خو سنی نہ بنو، پکے پڈے سنی بنو جو قرآن و حدیث کے مطابق۔ سنی کوئی قرآن و حدیث کے ہٹ کی بات کرتا ہی نہیں ہے، سنی ہوتا ہی وہ ہے کہ جو قرآن سنائے اور حضور کا فرمان سنائے۔ سمجھ آ رہی بات کی؟ ایسے تمام گناہوں سے توبہ کریں اور دین کا جو ہے وہ اصول، دین کا جو حکم ہے اس کے مطابق عمل کریں۔ توجہ ہے میرے الہن، پڑھیے قرآن۔ یہ جی گلنا تے بہت اوکھی سبحان اللہ نکل دی، ہاں سیدھیاں گلنا نے، ہاں سمجھ آ رہی بات دی۔ ہن پڑھیے قرآن تے 2 گلنا کر لویے تے پھر میری یادری دا ٹائم ہی ہن انشاءاللہ نیڑے لگیا کھلوتا ہے۔ تھوڑے نیڑے ہو جاؤ، تھوڑے قریب آ جاؤ۔
ماشاءاللہ مبارک ہو بیتانو، اچھی بات ہے، اس میں ہنسنے والی بات نہیں ہے۔ میں ان کو داد دیتا ہوں الحمدللہ، میں ان کو مبارک دیتا ہوں کہ کوئی بندہ ایسا جنا اٹھیا تے ہے جڑا مولوی کو سوال کرے۔ اس کرسی دے بیٹھ کے مولوی جو بیان کیتی جائے، جو چھڑی جائے، اساں کدی سوری نہیں لئی، اساں صرف سبحان اللہ تے ہی کام دھریا ہوندا۔ وہ سمجھ نہیں آ رہی بات کی آپ کو؟ ہاں بات وہ ٹھیک کر رہے ہیں، کافی حد تک ان کی بات ٹھیک ہے کہ کیا وہ ٹریل چل گیا ہے کہ مطلب ٹھیک ہے شعر و شاعری سنائی اور کام پورا کیا تو جانے کی ٹھیک ہے، معاملات اپنے اپنے ہوتے ہیں۔ آپ نعت اپنے پڑھی ہے یا نقابت کی ہے تو آپ جا سکتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن حضور کا جو میلاد کا جو اصل پیغام ہے اس کو ملوز خاطر رکھا کریں۔ اللہ ہم سب کو جو ہے وہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ گاڑی کی ایک باری سبحان اللہ کو تو میں سونا قرآن پڑھا۔ آؤ حضور علیہ السلام دو غلام اللہ کریم نے قرآن کریم دے اندر ارشاد فرمایا 6واں سپارہ ہے، قرآن بولے آئے، قرآن بول کے فرما رہے آئے قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ حضور علیہ السلام دو غلامو اللہ کریم نے قرآن کریم دے اندر ارشاد فرمایا او لوگو یاد رکھنا، او سنیو سن لا، اللہ پیا فرماتا ہے او لوگو تحقیق تھاڑے والا آ گیا ہے، جنہ دا آیا ہے او بولو، تحقیق تھاڑے والا آ گیا۔ کون آیا؟ نور۔ کدوں آیا؟ من اللہ، اللہ والوں آیا۔ نور بھی آیا تو کدھروں؟ اللہ والا۔ اور یقین کر جو اس سے نور تے کلام کریں گے انشاءاللہ۔ توجہ ہے بھئی، مقصد یہ ہوتا ہے کہ بات سمجھے تو صحیح نا۔ یہ کون سا بات ہے کہ اب ان کی بات کافی حد تک ٹھیک ہے، ان کو کسی نے بات نہیں کرنی، الحمدللہ، نہ ہی اس چیز کا کوئی مذاق ہے۔ مولوی آیا ہے، شعر و شاعری سنانا نعت خانوں کا کام ہے، تلاوت سنانا قاری قرآن کا کام ہے، اور مولوی کس وجہ سے بلاتے ہیں؟ مسئلے سننے کے لیے، سوال و جواب کرنے کے لیے۔ بھائی اجازت ہے، آپ کھل کے سوال کر سکتے ہیں۔ یہ کون سی بات ہے؟ ہاں بھائی مولوی بلا لیا تو آپ نے کیا سمجھا کہ بس ٹھیک ہے جو بیان کر کے جائے فابی ہے ٹھیک کیا کر رہا ہے؟ نہیں، جو جس بات کا آپ کو ڈاؤٹ ہو مجمع سے کھڑی ہو کر آپ پوچھیں۔ اور ایسے مولویوں کے بھی میں سبق دینا چاہتا ہوں کہ جو سوال کرے تو اس کو ڈانٹ دیتے ہیں، پرچی آ جائے تو وہ منہ بھیڑا ہو جاتا ہے کہ ہاں بھی یہ کیا لکھے ہے، وہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہر لکھنے والا بد مذہب ہی ہوتا ہے کہ ہاں بھئی ہماری علمیت چیک کر رہا ہے کہ ہمیں کتنا علم ہے۔ نہیں، آپ یہ تو سوچیں کہ یار حضور کی محفل میں آیا، ٹھیک ہے سوال کیا تو ہماری ذمہ داری ہے اس کا جواب دینا۔ ہمیں جو اللہ نے ایک مقام عطا کیا تو اس مقام کی قدر کریں اور اس کے مطابق چلیں، رٹی رٹائی تقریر نہیں کرنی چاہیے دی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ جو قرآن بیان فرمایا، جو مصطفیٰ دے فرمان نے آکھے وہ دے مطابق تقریر کرنی چاہیے۔ حضور علیہ السلام کو غلامو یہ بات غلط ہے۔ اور میری ایک بات اور سن لیں، کام صرف ابھی 10-15 منٹ میں کلوز کروں گا، لیکن ایک گل اور دسو، ساڑی ماشاءاللہ کم و بیش کھٹ تو گھٹ یہ عمر اس مجلس سے جڑے لوگ بیٹھے نے نا، بچیاں نو چھوڑ کے 12-15 سال تو گھٹ تے اور کوئی نہیں ہو، اب بچیاں تو علاوہ 12-15 سال سارے ماشاءاللہ جوان بیٹھو۔ تھاڑی زندگی دی اندر کتنی کوری میلاد آیا ہے؟ سیوری آیا ہے، سیوری آیا نا۔ اس بندے نو روپیہ میری طرفوں 100 انعام ہے جیڑا بندہ حضور دے میلاد دی ایک آیت قرآن چو پڑھ کے سناوے۔ تھوڑی مجمع دی گل کردا پیا، ایک آیت، صرف ایک آیت، پورا قرآن 3 سپارے اندر ایک آیت میں پڑھ کے سناؤ، 100 روپیہ میں انعام دیاں گا۔ ٹائم ہے، تُسی یہ نہ ہو کہ مولوی گل کیتی تے جلدی جلدی بس اگا کام شروع کر لیا، میں چپ بیٹھا، پڑھ کے سناؤ حضور دے میلاد دی ایک آیت سناؤ، روپیہ 100 میں دے سا۔
کتنی دیر ہوگی آپ کو میلاد سنتے ہوئے؟ آپ محفل سن کے جائیں اور آپ اس گلی سے باہر نکلیں، کوئی بد مذہب آپ کے ساتھ متھا لگا لے اور پوچھے کہ ہاں بھی کہاں سے آ رہے ہو؟ بھئی میلاد سن کے آ رہے ہیں۔ مولوی کیسا ہی بہو ڈاڈا آئی، سور کہیں بہو چنگی، آکھیا کی کوئی پتہ نہیں، سوری کوئی نہیں، آکھیا کی کہ قرآن چو سنایا، کہ حدیث چو سنایا، پتہ ہی کوئی نہیں۔ یہ کون سا میلاد ہے بھئی؟ یہاں آئیں تو کچھ سیکھ کر جایا کریں۔ میلاد دی ایک آیت ہی کوئی سناوے تو روپیہ سو رہا میں موڑ موڑ پہ آخدم۔ اور قرآن پاک میں آپ کو متعدد آیات ایسی پڑھ کے سنا سکتا ہوں کہ جس میں حضور کا میلاد بیان کیا گیا۔ تو میں نے پہلے کہا کہ سنی بنو دبڑ سنی بنو تے علم والے بنو، جیڑا مولوی صدو انہوں آکھ سانو قرآن سنا یا مصطفیٰ دا فرمان سنا، شعر و شاعری یا سنات خانہ کو سن لئیے، تینوں اساں صدے ہیں قرآن واسطے، تینوں اساں صدے ہیں حضور دے فرمان واسطے، سانو اگوں پیچھو گل نہ سنا، جیڑی قرآن چاہیے سونے مصطفیٰ دے فرمان چاہیے اوہ سنا۔ مجاری بات کی، اور یہ آیتیں یاد کرو، دلائل یاد کرو، دلائل آنے چاہیے۔ اور آپ جاتے ہیں کسی کے پاس بھی، آپ کو جاہل بھی کوئی آپ سے سوال کر لے تو آپ خاموش ہو کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور میلاد نہ بھی ہو، ہر جمعہ اپنے مولوی کے پیچھے پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے؟ اور محلے کی مسجد میں امام صاحب ہوتے ہیں، ان کے پیچھے جمعہ پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے؟ ہر جمعہ پڑھتے ہو۔ پر تسی تو ہوئی جلے بانگی بانگ پہ دیندہ ہوئے تو اولے جناب اللہ جا کے پیچھے اللہ اکبر کر دے ہو۔ تو انہوں کی پتہ کہ جمعہ کلے شروع ہوندہ تھا کلے ختم ہوندہ ہے۔ بھائی نالج حاصل کریں، تعلیم حاصل کریں۔ آج ٹیکنیکل دور ہے، آج دور جو ہے وہ بڑا پرفتن دور ہے، عام بندے کی تو کوئی ویلیو ہی نہیں ہے۔ آپ کس جناب والا وہ چکر میں پڑے ہوئے؟ قرآن سیکھیں، حضور کا فرمان جو صحیح معنوں میں اس کو سیکھیں، یاد کریں۔ آپ نے مسلک کا کام کرنا ہے یا مسلک کو بدنام کرنا ہے؟ مسلک کی عزت آپ کے ساتھ ہے۔ اگر آپ جو ہیں وہ پڑھے لکھے ہوں گے اور دلائل کو ذہن نشین کرنے والے ہوں گے، آپ کی وجہ سے مسلک کا مقام اور بڑھ جائے گا۔ سمجھ نہیں آ رہی بات کی؟ اعلیٰ حضرت کی خدمت میں ایک سوال پیش کیا گیا۔ انڈیا کا رہنے والا دیوبندی تھا، مسلک دیوبند سے تعلق رکھنے والا، جامعہ بڑا بہت بلند مرتبے کا جو ہے وہ ان کا جامعہ تھا، اور انہوں نے ٹائٹل لکھا اعلیٰ حضرت کے دور میں، انہوں نے کہا کہ ہاں بھائی چیلنج ہے ساڈا، قرآن چ کوئی ایک حدیث ہی حضور دے میلاد دی پیش کر جے انہوں روپیے دا انعام دیتے جا سن۔ کون آندا ہے؟ وہابی دیوبندی۔ کون؟ اچھا انہیں آکھیا کہ ہاں بھائی جڑا قرآن چ ثابت کرے انہوں روپیے کتنے نے؟ انہاں دے ایک وڈا مولوی بولے، اس آکھیا جیڑا مسئلہ ڈاڈا ہے نا دا ایتھے کام نہیں کرنے، اور بداؤ روپیہ 100۔ جڑا قرآن چو ایک دلیل دے کتنے روپیے؟ 100۔ اس اعلان کر دیتا، اس آکھیا آؤں دے جاؤ دلیل میلاد دی دین دے جاؤ قرآن چو تو روپیہ 100 لیں دے جاؤ۔ اعلیٰ حضرت کو جدو ایک خط پہنچے نا، آپ نے فرمایا او جلیا او جاہلہ او چلہ ہو گئے ہیں، تو روپیہ 100 دی گل کر دیں، مینو قرآن چو کوئی بندہ ایک آیتی ایسی لکھا دے جس دے وچ اللہ نے حضور دے میلاد تو منع کیتا ہوئے، احمد رضا انہوں روپیہ 200 انعام دے آئے گا۔ انہوں روپیہ 200 انعام۔ کوئی اے آیت بکھاوے کہ جیدے وچ اے آکھیا ہوئے حضور دا میلاد مناونا جائز نہیں، منع ہے۔ آپ نے فرمایا تسی تو جائز دی گل کرتے ہو، میں آنا جتھے منع ہے میں نے وہ بکھاؤ۔ اللہ نے فرمایا میں روپیہ 200 دے ساں۔ تو پھر آپ نے 4 آیتاں میلاد دیاں لکھیاں۔ آپ سے کوئی بھی پوچھے، اور یہ آج کا پوری محفل کا اور پوری حاضری کا، میری حاضری کا بالخصوص یہ ایک نقطہ یاد کر لیں، صرف ایک آیت۔ کون سی؟ صرف ایک آیت یاد کر لیں، آپ کے لیے کافی ہے۔ 11واں سپارہ تھوڑے کو جیڑا ہی مولوی پوچھے، جیڑا ہی جناب والا پوچھے کہ ہاں بھئی میلاد کتھے لکھی ہے، میلاد منوندی کو قرآن چ ہے، مصطفیٰ دے فرمان چ ہے، انہوں آخ 11واں پارہ اٹھا، کتنا 11واں پارہ، ایک باری موڑ بولو، 11واں پارہ ایک باری موڑ، 11واں پارہ خود وچ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل بفضل اللہ، کیا فرمایا؟ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دا سونا فرمانے فرمایا کہ قل سونیا فرما دیو، انہاں نو کہہ دیو قل بفضل اللہ، جدوں اللہ دا فضل ہوئے نا، وبرحمتہ اور اللہ دی رحمت ہوئے جدوں ہو جاوے، فلیفرحوا اودو کرنا کی خوشی کریا کرو، اودو کی کریا کرو؟ خوشی کریا کرو۔ پارہ کتنا ہے؟
کتواں 11واں سمجھ آ رہی بات دی جتھے 11ویں پارے دا 3 پائیا ہوندا ہے نا اس تو سیکنڈ لاسٹ رکوع ہے سمجھ آ رہی بات دی اے ہن تساں یاد کرنی ایک آیت کوئی جناب والا چوڑا چمکا جڑا تھوڑے کول پوچھ لوے انہوں آکھنا کہ پارا 11واں ہے اون دے وچ اللہ فرمایا کل بفضل اللہ و برحمتہ فبذالک فلیفرحوا اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جدوں اللہ دی رحمت ہوے تے اللہ دا فضل ہوے اودوں صرف تساں خوشی کرنی یہ ہن دلیل یاد ہو جائے گی دلیل سونی ہے کہ قرآن سارا ہی سونا ہے تو پھر کوئی پوچھے کہ ہاں بھئی اللہ نے تے فضل دی تے رحمت دی گل کیتی تے فضل کی ہے تے رحمت کی ہے انہوں آکھ پھر 17واں پارا کھول لا او دے وچ اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین اس رحمت مراد کوئی مفسر کوئی اور رحمت مراد لے ہی نہیں سکتا اس رحمت مراد حضور دی رحمت مراد ہے اے اصل گل ہوندی علم دی گل سورت وچ کی رکھیا ہویا ہے اے علم دی گل ہن یاد ہو گئی یہ پارا کتنا ہے 11واں پہلی آیت میلاد علی کتنا پارا 11واں سمجھ آ رہی بات دی آیت کیڑی ہے کل بفضل اللہ و برحمتہ فبذالک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون ایک دلیل حدیث ہی چوئی دے ماں میلاد دی کوئی آکے صحابہ منایا انہوں آکھ بالکل منایا تو صحابہ دی گل کرتا ہے حضور خود منایا ہے حضور آئے تو میں بہت ڈیلیاں گلنا کرتا یقین کر جو میں راہ چاہوں دا پیاس تو میں بندہ تھا حضرت صاحب تھوڑا ہاتھ ہولا ہی رکھے ہاں میرا انداز بڑا اور میں جیا یقین کر جو الحمدللہ میں تو سیدھیاں کرنا ہونا یہ تو صرف ہون مجمع بالکل تھکا بیٹھا ہے ٹائم ہی اوور ہو گیا ہے کہ بلا شاہ صاحب تشریف فرمانے تے آرام اچھی خلل ہونا ہے تکلیف ہی نہیں دینی چاہیے دی کیونکہ ٹائم کافی قلیل ہو گیا ہے توجہ ہے میرے ایک حدیث سنی تے سچی حدیث تے دلیل کڑی شاہدی ہے میلاد شریف دی کین دی میلاد شریف دی سنن نسائی اور سنن ابو داؤد شریف دی حدیث پاک راوی کون نے حضرت امیر معاویہ کون راوی نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی حدیث پاک دے راوی نے آپ فرماتے ہیں کہ اسی مسجد دے اندر بیٹھے ہوئے ساڈے سارے یار بھی بیٹھے نے تے این جو ہویا کہ اچانک حضور آ گئے کیا ہویا اچانک حضور تشریف لے کے آ گئے جدو حضور آئے نا تے حضور نے آ کے پوچھیا کہ او میرے یارو او میرے صحابہ او میرے غلاموں دسو تسے کے پہ کر دے ہو کے پہ کر دے ہو عرض کی تھی سونیاں اساں رب دا شکر ادا کر رہے ہیں رب دا شکر ادا کر رہے ہیں تے سونے رب دی حمد بھی بیان کر رہے ہیں سونے مصطفیٰ نے پوچھیا کہ ہاں بھئی حمد کی دی بیان کر دے ہو رب دی شکر کیڑی گل دا ادا کر رہے ہو عرض کی تھی سونیاں حمد رب دی بیان کر رہے ہیں اور شکر اس بات دا ادا کر رہے ہیں اس بات دا ادا کر رہے ہیں کہ جیڑا احسان تھانو اللہ نے ساڑے وال بھیج کے کیتا ہے اس احسان دا اسا شکر ادا پہ کر ہیں اس محفل اچ کی ہو رہے حضور دا ذکر اس محفل اچ کی ہو رہا ہے حضور دا ذکر ہوئی ثابت گل کے نہ ہوئی میلاد صحابہ تو ثابت ہویا کہ نہ ہویا تو پھر اگلی گل ہی سن لو 50 سالی حضور فرمایا کہ تسی اس بات دی قسم دین دیو کہ وہ کام پہ کر دے ساں صحابہ کیا رب کعبہ دی قسم اسی ایو کام پہ کر دے ساں تے حضور فرمایا کہ میں قسم اس واسطے نہیں لئی کہ تھانو جیڑا ہے مینو تھوڑے اتے اعتبار نہیں فرمایا قسم اس واسطے لئی کام پڑا ہو جائے گل پکی ہو جائے قسم اس واسطے لئی کیوں کیونکہ انہیں جبریل میں خدمت چادر ہویا ہے اور انہیں آکے آکھیا سونیاں یہ تیرے یار میرا تے تیرا ذکر پہ کر دے سن اس مسجد اچ کٹھے ہو کے اللہ فرماندہ ہے کہ میں انہاں تے فخر فرما رہے ہیں صحابہ تو ثابت ہویا کہ نہیں ہویا ہن دلائل یاد ہو گئے نہیں ایک دلیل قرآن اچھو تو ایک سنے مصطفیٰ دے فرمان اچھو سمجھ آ رہی بات دی پارا کتنا آئی 11واں کتنا 11واں آیت قل بفضل اللہ و برحمتہ فبذالک فلیفرحوا حدیث پاک کیڑی آئی سنن نسائی دی کیڑی سنن نسائی دی راوی کون ان حضرت امیر معاویہ سمجھ آ رہی بات دی اے دلیلہ ہن تساں یاد کرنی ہے ہن چلیے آیت ال ٹائم کی ہو گئے 5 منٹ ہو گئے تے 10 منٹاں انشاءاللہ حاضری مکمل کرنی ہن اصل گل تے جڑی وہ ہو گئی ہے تے ہن انشاءاللہ تھوڑا جہا تھانوں راضی کر لوی کیوں کیونکہ مینوں اپنے مسلک دے بندیاں دا پتہ ہے نا مولوی آیا ہے مولوی آیا ہی بس ایویں
کمزور جیاں گلاں کر کے بھاگ گیا ہے سانو تے دی کوئی سمجھ نہیں آئی تاکہ تسی بعد یہ گل ہی نہ کرو دلائل بھی یاد رکھنے نے سمجھ آ رہی بات دی تے یہ سبق ہی یاد رکھنا پڑھیے قرآن گاجی کے بول سبحان اللہ حالا کئی بندے یقین کر جو تھاڑی محفل وچ اینج بیٹھے ہیں جویں انہاں نوں کوئی امانت دے طور تے رکھ گیا بھائی جائیں رکھیا او چا لوے جڑے حضور دی محفل وچ آئے نو بولو سبحان اللہ آؤ اللہ کریم قرآن کریم دے اندر ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب کریم قرآن کریم دے اندر ارشاد فرمایا تحقیق تھاڑے والے آ گیا میرے بلو نور آیا ہے اور روشن کتاب آ گئی او میرے مسلک دلوں جوانوں میں قرآن پہ بیان کر دا قرآن چوئے دی تفسیر بیان کرانگا اللہ نے فرمایا نور آیا ہے ہون میرا سوال ہے اس نور تو مراد کڑی ذات مراد آؤ سفر کریے مفسرین دی بارگاہ دی اندر مفسرین اس آیت دے بارے کی لکھ دے لے آؤ حضور علیہ السلام دو غلام فقہ ابو لیث سمرقندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماؤ دے نے اس نور تو مراد حضور دی ذات مراد حضرت ابی بکر حضور علیہ السلام دو غلام علامہ ابن خازن لکھ دے لے اس نور تو مراد حضور دی ذات مراد امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالیٰ لے اپنی تفسیر جلالین دی اندر انہوں نے لکھیا وے اس نور تو مراد حضور دی ذات مراد علامہ ساوی نے بھی لکھیا ہے اس نور تو مراد حضور دی ذات مراد علامہ ملا علی قاری بھی لکھ دینے اس نور تو مراد حضور دی ذات مراد حضرت دی وقار انہیں مفسرین کرام نے اپنے قول نقل کیتے حضرت دی وقار حضور علیہ السلام دے بڑے سونے غلام تشریف فرماو اتنے مفسرین نے اپنے قول دی اندر انہوں نقل کیتا ہے اس نور تو مراد حضور دی ذات ہے میں کہا کوئی جناب والا تھاڑے بھی چوئی آکھے میں علامہ ابن صحابی نو نہیں مندہ میں کہا نا من تیرا مقدر ہے کوئی آکھے جلال الدین سیوطی نو نہیں مندہ میں کہا نا من تیرا مقدر ہے کوئی آنکھیں ملا علی قاری نو نہیں مندہ میں کیا نامن تیرا مقدر ہے کوئی آنکھیں جناب والا علامہ خازن نو میں نہیں مندہ میں نہیں تسلیم کردہ میں کیا تو نہ کر تیرا مقدر ہے میں کیا کس دے قول نو نامن تیرا مقدر ہے میں کیا ایک قول ایسا ہے جنا تینو بھی مننا پوے گا تیرے بابے نو بھی مننا پوے گا ایک گل ایسی ہے ایک قول ایسا ہے جنا تینوں بھی مننا پوے گا تیرے بڑیاں نو بھی مننا پوے گا میں کہا کیڑا ہے اندہ کتھے لکھے ہیں میں کہا بخاواں گا میں حقی میں لکھے ہیں میں کہا سنا مانگا میں تُسی سننو تیار ہو حضرت دی وقار امام بخاری تے امام مسلم دے استاد جنہ دا نام علامہ عبدالرزاق انہوں نے اس روایت نو اپنی مسند دی اندر روایت کیتا مسند دی اندر لکھیا آپ کی فرمانے حضرت جابر حضور دی بارگاہ چے آ گئے جڑے والے حضور دی بارگاہ چے آئے آکی عرض کی تھی سونے میرا ایک سوال ہے حضور فرمان لگے جابر پوچھ کی پوچھنے ان روایت سنا میں حضرت جابر دی جڑا انہا سوال کیتا توجہ ہے میرے حال حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے کی فرمانے قال سألت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان اول شیء خلقہ اللہ تعالیٰ حضرت جابر سوال کیتا پونیا او سنیا سوالے وے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری انہوں پہلے کیڑی شہنو پیدا فرمایا ہے کیڑی شہنو تخلیق فرمایا حضرت دی بکار تیرے تو میرے آقا بولے فرمایا فقال ہوا نور نبی کا یا جابر خلقہ اللہ تعالی صحیح ہے
حضور فرمایا جابر اللہ نے کسی بھی اور شے نو پیدا نہیں کیتا، سارے نالوں پہلے تیرے نبی دے نور نو پیدا فرمایا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد، مرحبا، سمجھ آ رہی بات دی؟ نور حضور دی حدیث تو ثابت ہویا کہ نہیں کہ حضور نور نے ایک گل ہو رہی چس دی کر دیا، وہ اے چس دیئے آج جی کوئی اس آیت نو پڑھ کے بھی آکھے کہ نہیں بھی اس نور سے مراد حضور کی ذات مراد نہیں ہے، میں کہا تیری عقل تے پردہ پہ گیا ہے۔ میں آکھیا جھلا ہو گئے ہیں، او پہاڑ جس تے حضور دا قدم آ جائے تے او جبل نور ہو جاندہ ہے۔ او پہاڑ جڑا خالی جبل ہوئے، پہاڑ نور بھی جبل آندے نا، جڑا خالی جبل ہوئے حضور دا قدم لگے تے او جبل نور بن جاندہ ہے۔ میں کہا او یسرب، او مکہ مدینہ جڑا پہلے صرف مکہ ہوئے، جڑا پہلے صرف مدینہ ہوئے تے حضور دی تشریف آوری ہوئی تے مدینہ منورہ، سمجھ نہیں آئی بات دی؟ قدم لگے پہاڑ تے او کے جبل نور، مدینے چ حضور آئے تے مدینہ منورہ۔ میں کہا او شیر جدے نکاح چ حضور دیاں شہزادیاں جان تو پہلے خالی عثمان ہے تے جدو حضور دیاں شہزادیاں آئیاں نے تے عثمان ذوالنورین۔ میں آکھیا کہ جناب جس پہاڑ تے حضور دا قدم آ جائے پہاڑ نور ہو جاندہ ہے، حضور دے او سچے غلام عثمان ذوالنورین بن جاندے نے، مدینہ منورہ بن جاندہ ہے، تو جنہ دی وجہ تو بنے ہے او نور نہیں وجہ ہے میرے حضور علیہ السلام دو غلام او انہاں نوں تے اونج مار پئی ہے۔ اج انہاں دا جلسہ بھی ہے، تانوں پتہ ہے مسلم کلونی دے اندر یقین کر جو کدی اتھوں لگ کے ویکھیا لگیا نہ پارا، بو آندی برداشت ہی نہیں ہوندی، کھامن دے چاج کوئی نہیں۔ میں لڑکا اتھے میں پچراں وکھا رہا سی جتھے وہ لنگر بہ کے کر رہے سی، یقین کر جو جاہل بھی ایو جے لنگر نہیں کر دے، جاہل بھی انج روٹی نہیں کھاندے جیں ان نہ کھادی۔ ہن میں او تشبیہ دے ماں حضور دی محفل ہے تو میرا تو ویسے منہ دا ذائقہ ہی خراب ہو گیا، انہاں دا نال ہے، سمجھ آ رہی بات دی؟ تے اے دسنا چاہ رہے ہیں کہ جلسہ کیڑی شاید ہے؟ تاجدار ختم نبوت، ختم نبوت جلسہ ہے نا۔ میں کہا ایسے جاہل نے میں کہا کیڑی شاید ہے جلسہ ہے جنہیں ختم نبوت دا، میں کہا کیمیں جنہیں ختم نبوت زندہ باد۔ میں کہا واہ بھائی واہ بہت سنی گل ہے، اچھی بات ہے۔ میں آکھیا ایک گل دا جواب تے دیو، ایک میرا سوال ہے جواب دیو، کہا کیڑی شاید ہے؟ میں کہا ختم نبوت زندہ باد، میں کہا تاج بھی زندہ، حضور دی نبوت بھی زندہ۔ میں کہا جس نبی دے اے نعرے لگ دینے او نبی زندہ نہیں، تاج زندہ نبوت بھی زندہ ہے، تو میں کہا جس نبی دے نعرے لگ رہے ہیں یا لا رہے ہو وہ نبی زندہ نہیں۔ ویسے ہی عقل تے پردے پہ گئے، اللہ نے فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، ہمیں انہاں دی عقل تے ازل تو پردے پہ گئے، بھواں حق وکھاؤ بھواں سچ وکھاؤ اندر لنگ سکدا۔ سمجھ آ رہی بات دی؟ آؤ نور تے ایک مثال پیش کر کے میں اجازت چاہوں گا، آخری گل ہے حضور دے نور تے۔ قافلہ مدینے دے اندر آ گیا ملک شام دے وچوں، حضور نے فجر دی نماز پڑھائی، دن تھوڑا نکلے، حضور تشریف لے گئے صحابہ نال نے، آپ نے فرمایا کہ آؤ سیر کرن چلیے۔ جدو تھوڑا جا مدینے شریف تو باہر نکلے نہ تو ویکھیا ایک قافلہ آیا، آپ نے اس قافلے دے نیڑے گئے، قافلے کلو پوچھیا کتھوں آئے ہو؟ آکھن لگے شام وچوں آئے۔ آپ نے فرمایا کس کام آئے ہو بھئی؟ سونیاں کی آکھن لگے سونیاں، نا تو واقف نہ جان دے تے ویکھ کے کی آکھیا بہنچا سے ایک وری پھر آکھو کے آکھیا ایک وری موڑ، اللہ ماپیاں دی زندگی کرے ایک وری موڑ۔ کی آکھیا سونیاں اساں تے صرف اور صرف اے مال فروخت کرن آئے ہیں۔ حضور نے فرمایا کیڑا مال؟ عرض کیتی سونے او جڑے سامنے جانور کھڑے نے نا اٹھ انہاں نوں ویچن آئے ہیں۔ مدینے دے اندر بہت وڈی منڈی لگ دی، آپ نے فرمایا اچھا یہ اونٹ ویچنے نے؟ آپ نے نظر پھیری نہ آپ نو ایک پسند آ گیا، آپ نے فرمایا ایک مینوں دے دیو۔ انہاں موڑا کیا سونے تسی لے لو، اساں تے ویچن ہی آئے،
طے ہو گیا معاملہ طے ہو گیا قیمت جڑی ہے طے ہو گئی تے آپ نے فرمایا کہ تسی اونٹ مینوں دے دیو قیمت ہونے پہنچ جاندی انہاں دے چو اس قافلے دے جڑا سردار ہے سی نا او سردار دا نام سی طارق او بولیا انہیں آکھیا حضور سونیاں سانو قیمت نہیں چاہی دی سانو مدینے دیاں کھجوراں چاہی دی تاجر بڑا سیانا سی انہیں آکھیا کہ ایتھوں بھی نفع حاصل کران گے شام وچ جا کے کھجوراں بیچاں گے اوتھوں بھی نفع حاصل کران گے انہیں آکھیا سونیاں کھجوراں چاہی دی آپ نے فرمایا چلو ٹھیک ہے کھجوراں ہی آ جان گی حضور نے اونٹ پڑیا اونٹ لے کے جا رہے ہیں ہن او حضور دے چہرے علی ویکھ رہے ہیں دوجی گل نہیں کیتی کوئی موک مکا کوئی کچھ نہیں صرف قیمت ہے ہوئی عرض کیتی سونے کھجوراں آپ نے فرمایا کھجوراں ہی آ جان گی اور کوئی گل نہیں کہ ہوندا ہے بندہ کدیں جاوے تے گروی شے رکھے کہ ہاں بھئی میں نہ ہی آواں تے اے لے لوے نہیں گل ہی نہیں او گل کرن وی کیویں جے اس پاسے خیال جاوے تا انہاں اونٹ حضور نے دتا حضور نے اونٹ دی لگام پکڑی تے چلدے جا رہے ہیں جدوں اولے ہوئے نا وہ حیران ہو گئے ہکے بکے ہو گئے اس آکھیا اوئے کی ہویا اے ہونے کی ہویا کی یہ اس آکھیا ایک سونا آیا ہے تیرے کو اونٹ لے کے چلا گیا تینوں پتہ ہی کوئی نہیں ہویا کی اور اس گل نو امام زرقانی رحمت اللہ تعالی نے نقل فرمایا توجہ ہے میرے یار انہاں آکھیا تینوں پتہ ہی نہیں چلیا ہویا کی یہ انہاں آکھیا بالکل نہیں پتہ جو اس آکھیا سونا آیا تیرے کو اونٹ لے کے چلا گیا وہ پھر کونیاں ہے کہ دوے نو مارن لگ پے قیمت نہیں لئی اس آکھیا قیمت دا ہوش ہی کوئی نہیں گل نور تے سنا رہے ہیں توجہ ہے میرے ال تے میں اوہاں جڑا موضوع تو ہٹ کے نہیں کہ ہاں بھئی بڑیاں شولے بیانی والیاں ایک ادو نپی تجی ادو نپی ایک سامنے نکی ایک پیچھے نہیں وہ گل نہیں جڑا موضوع ہے جڑی ایت پڑھی اسے تے رہو اور اسے تے بیان کرو تاکہ سنن والے نوں سمجھ بھی آوے کہ میں سن کے کی آیا توجہ ہے میرے الگاری کے بول سبحان اللہ آؤ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نو غلامو اس بندے نے جناب والا ایک دوسرے نوں کوڑیاں مارنیاں شروع کر دتیاں کوڑیاں مار کے کہن لگا او تو قیمت لے لینی سی او کہن لگا میں قیمت کیویں لے لیندا مینوں پتہ ہی کوئی نہیں سونا کیویں آیا ہے کیویں گیا مینوں پتہ ہی کوئی نہیں او کہنے لگا نا مینوں پتہ ہی نہیں چلیا تو بھی قیمت لے لینی سی او کہنے لگا میں کیویں لے لیندا سونے دیاں گلاں ہی بڑیاں سونیاں نے سونے دے ہوٹ ہی بڑے سونے نے انہاں دے رخسار ہی بڑے سونے نے میں تے ہوٹاں والی ویکھدا رہ گیا میں تے جناب والا اکھاں والی ویکھدا رہ گیا مینوں پتہ ہی نہیں چلیا سونا کدوں آیا ہے کدوں گیا ہے حسنیوں بول مینوں پتہ ہی نہیں چلیا سونا کدوں آیا تے کدوں گیا حضرت دی وقار او تیسرے کولوں بول کے پوچھدا ہے او فلانیا تو قیمت لے لیندا انہیں آکھیا حضور میں کیویں لیندا میں تے انہاں دی زلفاں ویکھدا رہیا تیسرے نو پوچھدا تو قیمت لے لینی او آکھا میں کیویں لیندا میں تے انہاں دے ہوٹاں ول ویکھدا رہیا وا مینوں ہوش ہی کوئی نہیں حضرت دی وقار ایک ہور بندہ کھلوتا اودیا وا حضرت دی وقار گلاں ہوندیاں ہو رہیاں نے پچھوں خیمے دے وچوں طارق دی بیوی بولی ہے طارق دی بیوی بول کے کہن لگی وہ طارق ایویں سونے تے الزام نہ لا ایویں اس سونے نو گلاں نہ کر ایویں جناب والا وکھریاں گلاں نہ کر کیوں کیونکہ میں آنیا سونا آ کے گیا ہے آئے گا ضرور کیوں کیونکہ جڑا ایڈا سونا ہوئے وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری پیر سیال لاجپال لاجپال پیر سیال این نعرے لائے تھے آدھا گھنٹہ ہو رہی بات جانا ہے گاجی کے سارے بولو سبحان اللہ حضرت دی مکار او طارق دی بیوی بول کے کہن لگی ایڈا سونا جھوٹا نہیں ہو سکتا ہو ساکیت تم کون ہونی ہے زمانتاں دینا
تیرا کی لگتا ہے رشتہ دار ہی گونڈی ہے او کو ماپیاں چو کو رشتہ دار ہو گئے کو دادکیاں چو نانکیاں چو وہ ساکھیا رب کعبہ دی قسم ہے میرا کوئی رشتہ دار نہیں پر جو میں ویکھیا تسا نہیں ویکھیا بیوی بولی تو کہنے لگی جو میں ویکھیا ہے او تسا نہیں ویکھیا او کہنے لگا کی ویکھیا ہے کہ ویکھیا ہے حضرت دی وقار حضور علیہ السلام دے پیارے غلاموں بڑی توجہ چالاواں او ساکھیا جو میں ویکھیا تسا نہیں ویکھیا او آندا کی ویکھیا ہے بیوی بولی تے کہن لگی رب کعبہ دی قسم ہے جدوں سونا تھاڈے نال گلاں پیا کردا ہے میں خیمے وچوں ویکھیا ہے تھاڈے ساریاں تے دھوپ رہی ہے او دے تے بدلاں دی چھا رہی تھاڑے تو دھوپ رہی ہے او تے بدلہ نہیں چھا رہی ہے ایتھو میں اندازہ لا لے جس تے اس رب دے بدلی چھا کرن جھوٹا حضرت دی بغیر گلاں ہو رہی ہیں نے گفتگو شنید ہو رہی ہے ویکھ دیاں حضور دے صحابہ آ گئے ٹوکرے سر تے نے حضور دے صحابہ فرمان لگے او تارے کا نیڑے آ جا او تارے کا نیڑے آ جا آکھ کھجورہ تول لے جڑیاں تیریاں بڑھن او بھی تیریاں نے جڑیاں ود جان او بھی تیریاں جڑیاں ود جان او بھی تیریاں لے تارک نے اکھیا کھجورہ رکھ دیو ساڑا پہلی گلے وے ساڑا پہلا سوال ہے سنو ایت دسو او سونا ہے کونے حضرت دی وقار صحابہ بولے انہوں نے فرمایا تھانو پتہ ہی نہیں سونا کون ہے اللہ دا آخری نبی ہے اللہ دا رسول ہے اللہ دا نبی ہے تارا کہنے لگا تسی کون ہو انہاں ہاتھ بن کے آندے نے او تارے کا ساڑی کی وقات ہے اسی اس سونے دے غلام صحابہ بولنے تو یہاں فرمان لگی اسی سونے دے غلام انہیں کیا جی میں کھجورہ لے کے آئے ہو ایویں لے جاؤ خالی کھجورہ ہی نہیں سانو بھی نال لے سانو بھی نال لے جاؤ اسی بھی جا کے ہاتھ بننا گے اے التجاتی عرضوں کرنگے سونے آئے جی میں انہوں غلام بنایا ایویں سانو بھی بنا لے ان قافلہ چلدا جا رہا ہے شہر لکھ دا ہے تخیلات دی اندر لکھ دا ہے کہ قافلہ جدو ٹردا ہوئے گا قافلہ چلدا ہوئے گا کی کہندے ہوونگے اے آندے ہوونگے سونا ہے ملمو نائے آملہ تیرا لالی واری جان سونا ہے ملمونا ہے عاملہ تیرا اتنی دیر نات خانہ نو سنے تھے میں نہیں ہونے سننا توجہ ہے میرے یار اچھا ایک گل تو دسو جلے میں پڑھنا تھا نو چاہ سمدھی خدا دی قسم ہے جلے تسی بول دے میں نوی چاہ سمدھی سونا ہے من مولا ہے عاملہ تیرا لائے للی کبھی سادیا باری جاؤ ہے سونا ہے من مولا ہے عاملہ تیرا لنی کبھی سادیا باری جاؤ سارا قافلہ پہنچے حضور دی بارگاہ دے اندر اور جا کے التجا کی دی سونیا جی میں انہاں نو غلام بنایا ایویں شان میں غلام بنا لا پورے دا پورا قافلہ حضور تے ایمان لے کے آ گیا حضور دا کلمہ پڑھ کے کی ہو گیا مسلمان اے ہے حضور دا حسن اے ہے حضور دا نور جڑا ایک بار ویکھدا ہے نا رب کعبہ دی قسم حضور دا ہی ہو جاندا ہے
میں کہ جنہ دے غلامہ دی شان ہوئے سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نکل دے سن تے کافر ویک کے کلمہ پڑھ جاندے سن انہاں آکھیا انہاں تے پابندی لاؤ مخصوص ٹائم وچ نکلیا کرن میں کہ غلامہ دی شان ہے تے پھر حضور دا مقام کتنا اعلیٰ ہے توجہ ہے میرے یار حضور دے نور نو جڑا ایک وار ویکھدا ہی نا اور ایک کئی کافراں گلاں کیتیاں ہیں منافقاں گلاں کیت انہاں آکھیا اوئے گل سن لو ساڈے سنگیو ساتھیو ایک گل ضرور یاد رکھنی ایک گل ٹھیک ہے ایک گل تساں ضرور یاد رکھنی ہے یا تے تساں حضور دے سامنے نہیں جانا یا تے تساں حضور دے سامنے نہیں جانا تے جی حضور دے سامنے بھاگ جاؤ تے پھر زیادہ دیر ٹکنا نہیں سمجھ آ رہی بات دی اے انہاں پہلے میٹنگاں کیتیاں ہوندیاں سن کیوں اے گل او بھی جان دے سن جس تے حضور دی ایک وار نظر پے گئی یا جن دی حضور تے پے گئی بس وہ پھر حضور دے ہی ہو گیا ضمناً گل آگی سنا دیا مدارج النبوہ دے اندر شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے اس بات میں نقل فرمایا کہ فتح مکہ ہویا تے حضور دے صحابہ سارے حضور دے نال حج کر رہے ہیں کعبے دا طواف کر رہے ہیں حج دا موقع ہے یا عمرے دا طواف کر رہے ہیں ایک وچوں جناب اعلیٰ بندہ اٹھیا ہاتھ وچ خنجر ہے اس موقع دی غنیمت موقع نو مناسبت دے نال اس آکھیا کہ ہون رش چاں سارے اپنے اپنے دھیانی نے کیوں نہ ہوئے کہ ماد اللہ حضور نو قتل نہ کر دئیے منافق ہے نا اٹھیا کافران لیکن رب کعبہ دی قسم انہوں کے پتا کہ حضور نے جڑا انہاں نو ایک بار ویکھے او پھر انہاں دا ہی ہو جاندا ہے کدھر ہور نہیں جا سکدا توجہ ہے لیکن شرط اے ہے کہ او دے اُتے مور نہ لگی ہوئے جڑا مور چاہ گیا تو پھر مور شدہ ہے سمجھ آ رہی بات دی اچھا انہیں ہن موقع دی مناسبت ہو ساکھیا کہ ہن اے دن اچھا موقع نہیں ہے کیونکہ جدو راشد کوئی اس طرح دا معاملہ ہو جانا تو پھر کسی تے پرچہ ہی نہیں ہو سکدا کیوں کہ تو پتہ ہی کوئی نہیں بھی کیا کیتا ہے وہ ساکھیا موقع بہت حسین ہے بہت اچھا موقع ہے لیکن رب کعبہ دی قسم جمیں جمیں او نیڑے ہویا نا تو انج خنجر نیڑے کیتا حضور نے ہاتھ پھڑ لیا کیوں کیونکہ انہوں کی پتا سی کہ جمیں حضور اگے ویندن ایمیں پیچھے ہی ویندن حضور دا مقام ہے جمیں اگے ویندن ایمیں ہی پیچھے ہی ویندن ہاتھ پھڑیا نا تے ہاتھ پھڑ کے فرمایا فضیلہ کدھر وہ نانا سی فضیلہ کی سی فضیلہ بن عمیر توجہ ہے میرے حال آپ نے فرمایا کہ فضیلہ کدھر آیا ہے کہ میں تو رب دی تسبیح بیان کر رہے ہیں میں تو طواف کر رہے ہیں آپ نے فرمایا میں اللہ دا نبی ہاں تے نبیاں نال کوڑ نہیں ماری دا نبیاں نال جھوٹ نہیں بولی دا کوڑ نہیں ماری دا نبی ہوندہ ہی ہوئے جڑا دل دی جان لوے تو میرے نال کوڑ پہ مار دیں حضرت دی وقار بس آپ فرمودے نہیں میرا ایک رنگ آئے ایک جائے شیخ محقق لکھیا کہ فضیلہ بیان فرمودے نے کہ انج کر کے حضور نے میرے سینے تے ہاتھ رکھیا نا تے حضرت فضیلہ فرمودے نے کہ میں نو انج لگیا کہ جی میں میرے سینے دے وچوں کفر نکلدا جا رہا ہے حضور دا ایمان داخل ہوندا جا رہا ہے اے ہے سی حضور دا نور اگلی گل نہیں سناواں بہت توجہ طلب ہے آؤ حضور علیہ السلام دو غلام حضرت فضیلہ بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے لگے سنے کملی والے نے میرے سینے تے ہاتھ رکھیا مینوں انج پیاں لگدا ہے جویں کفر نکلدا جا رہا ایمان یوندا جا رہا ایمان داخل ہوندہ جا رہا ہے حضرت دی وقار حضرت فضیلہ نے حضور دا کلمہ پڑھیا مسلمان ہو گئے حضور دے صحابی ہو گئے آپ دے بارے لکھیا جانا ہے کعبے دے سامنے ایک بازار ہے اس بازار دی اندر ایک عورت ہے جد نال فضیلہ عشق کر جائے حضرت دی وقار فضیلہ دوڑے نے اس بازار بھی چلنگ دے نے اگے ساری زندگی اس عورت نو میں کھدیا گزر گی آج عورت سامنے آ گئی لیکن فضیلہ بن عمیر دوڑ دے جا رہے پچھوں عورت آواز دیتی فضیلہ او فضیلہ کدھر بھی جانا ہے آج میں آپ ہی ویکھیا گیا آج میں آپ ہی آج نظرہ جھکا کے گزر گیا میں حضرت فضیلہ نے پیچھے مڑ کے ویکھیا فرمایا بی بی کون ہے او
بی بی کون ہے او حیران ہوگی پریشانی ہوگی جڑے میں اویاں فرمایا جڑی بھی ہے میں تینوں کیویں ویکھاں کیونکہ میں تے محمد ویکھایا میں تینوں کیوں ویکھاں حضرت فضالہ فرمایا جڑی بھی ہے میں ہن کیویں ویکھاں میں ہن حضور نو ویکھ کے آ گیا تو میرا دل کردا ہے ہن اس عاشق دی بارگاہ چ چلیے جے لکھیا ہے کہ لکھیا کہ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں حضرت فضالہ بھی بول دیئے بڑھگے جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار اللہ میری ایک دعائی ہے تے ایک بد دعائی ہے قبول کر سو جیڑا سبحان اللہ نہ آکھے اللہ انہوں پاکستان دا وزیر بناوے تے جیڑا اچھی سبحان اللہ آکھے اللہ سونے دا فقیر بناوے اچھا ویسے اے بندے ہی جان دیں کہ کام حضور دے فقیران لئی چنگا تو پھر بنو نا سچے حضور دے فقیر تے کہہ کی آکھو اب میری نگاہ میں جچتا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے ایسا حسن بول جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی جیسے میرے نہیں کوئی ایک آخری بری پڑھ لو جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں میں پہلے کیا کہ انہاں دوجی کمپنی والے دے نال نہیں جانا سمجھ آ رہی ہے کیوں کہ حضور دا فرمان ہے وَلَا تُجَالِسُوهُمْ وَلَا تُآكِلُوهُمْ وَلَا تُنَاكِحُوهُمْ فرمایا نہ ان نال بہنا ہے نہ ان نال کھانا ہے نہ ان نال ورتنا ہے نہ ان نال کوئی شے دینی ہے نہ ان کول کوئی شے لینی ہے سمجھ آ رہی بات دی سنی ختم ہو گئے حضور دے عاشق ختم ہو گئے ان نال چول ہی نہیں کھانے تے کوئی شے نہیں کھانی نال نہ بانا ہے نہ پھرنا ہے نہ ٹرنا ہے سمجھ آ رہی بات دی بد مسلک نال ساڈا کوئی تے فرقہ وریت تے میری لعنت ہے احمد رضا دی فرقہ وریت تے لعنت ہے لیکن میں اہل سنت دی کانڈ بھی نہیں لوا سکتا ادھا یہ مطلب نہیں کہ اہل سنت دی کانڈ لوا دی سمجھ آ رہی بات دی فرقہ وریت کی بات ہی نہیں جو قرآن و حدیث نے بیان کی ہے ہم سیدھا سیدھا وہ بیان کرتے ہیں سمجھ آ رہی بات دی این نال کوئی تعلق نہیں رکھنا تعلق ساڈا وہ یہ جڑا قرآن نو بھی صحیح مننے حضور دے فرمان نو بھی صحیح مننے ساڈا دشمن کوئی نہیں ہے ساڈا دشمن کوئی بھی نہیں کوئی دشمن نہیں ہے لیکن ایک وہ دشمن ہے جڑا قرآن دے اندر جڑا قرآن دی مخالفت کرے اور حضور دے فرمان دی مخالفت کرے وہ ساڈا سارا نال بڑا دشمن ہے سمجھ آ رہی بات دی فرقہ وریت اسی نہ انہوں اچھا سمجھ دیاں تے نہ ہی چنگا سمجھ دیاں سمجھ آ رہی بات دی حضور علیہ السلام دو غلام توجہ ہے اے جڑی آخری گل ہے ہن انہاں کانے چا کیا ایک اور ہی دو ترے فرمائشاں کیتیاں لیکن ہن وقت دے دامن وچ گنجائش نہیں ہے کہ میں پورا کراں لیکن سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دا بات آپ دی بات جڑی ہے اور اس بات دی عکاسی کر دی ہے وہ کس بات دی عکاسی کر دی کہ انہاں نال بانا ہی نہیں انہاں نال ٹرنا ہی نہیں انہاں نال پھرنا ہی نہیں سمجھ آ رہی بات دی سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ انہاں دے بارے کے فرمایا جڑے بھی ہون نا سونا قرآن پڑھن سونی حدیث پڑھن میں اپنی گل نہیں پیا کردا سمجھ آ رہی بات دی قرآن و حدیث دی گل ہے تے اس تے تین چپ کر کے سننی پوے گی اپنی گل کراں تے بشک دی اٹھ کے چلا جائیں گاڑی کے بول سبحان اللہ
سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا اس بارے توجہ ہے سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ بولے آپ فرمانے نے نال کو سنگی یارو سنگے نہ کریے نہ کل نو لاجے لبائیے ہو کعوہ دے پتر کدی سنی تھی دے بھاویں موتی چوگے چگائیے ہو تمہیں کدی تربوز نہیں تھی دے بھاویں توڑ مکے لے جائے سبحان اللہ اللہ پاک تھوڑی تے میری حاضری نو قبول فرمائے تے جڑا حق بولے تے سچ بولے او دی مخالفت نہیں کرنی چاہی دی اے نہ سمجھ کہ میری عمر یا میرا انداز کی ہے اے ویخ کہ میں گل کی دی پیا کردہ قبلہ شاہ صاحب موجود نے تین اونا دا ہی ادب کوئی نہیں کہ اونا دی موجودگی دی اندر اس طرح دی گل نہیں کرنی چاہی دی توجہ ہے میرے حال بس اللہ سارے دی حاضری نو قبول فرمائے اور سارے ماشاءاللہ ساڑھے مسلک دنوں جمامنا نو قرآن و حدیث تے مطابق عمل کرنے دی توفیق اور سعادت بخشے وما علینا الا البلاغ